اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سورہ البقرہ کا تیسرا حصہ، پچھلی نشست میں ہم نے اس تیسرے حصے کی ایک آیت جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے اس پہ گفتگو کی تھی۔ آج اس تیسرے حصے کا خلاصہ جو ہے وہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس تیسرے حصے کا مقصد کیا ہے اور اس کا خلاصہ کیا ہے، دو جملوں میں۔ ایک تو یہ کہ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو کر شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کا حکم، اور امت وسط کے حقیقی نمائندے بن کر جو منصب ہے شہادت علی الناس اس پر بیٹھنے کا حکم، اور اس کے لیے بنیادی طور پر اسلامی ریاست کے قیام کی ضرورت ہے۔ اور اسلامی ریاست کے قیام کے لیے ساتھ میں یہ حکم کہ مال کے ساتھ اور جان کے ساتھ اس سلسلے میں جہاد کیا جائے۔ ہمارے یہاں جہاد کا مطلب صرف اور صرف قتال سمجھ لیا گیا ہے، جبکہ اسلامی ریاست بنانے کے لیے اور اس کے علاوہ جہاد کی اور بڑی اقسام، جیسے اپنے نفس کے ساتھ جہاد، اپنے ارد گرد ہونے والے مظالم جو ہیں ان کو روکنے کی کوشش، وہ بھی جہاد۔ اسی طریقے سے اسلامی ریاست کے نفاذ کے لیے جتنی کوشش کی جائے، جس کے اندر مختلف جگہوں پہ اکٹھا ہونا، لوگوں کی تعلیم، ان کی تربیت وغیرہ، وہ بھی جہاد۔ تو جہاد کی بے تحاشا اقسام ہے جو انشاءاللہ کسی مناسب وقت پہ تفصیلاً اس پہ گفتگو کریں۔ تو سب سے پہلے جو بات ہوئی اس تیسرے حصے میں وہ ہے تحویل قبلہ۔ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ پہلے نماز جب پڑھی جاتی تھی تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی جاتی تھی، اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجازت دی کہ اب سے نماز جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی جائے گی۔ یہ جو حکم ہے اس میں دو تین باتیں ذہن میں رکھیں۔ ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خواہش کو قبول فرمایا۔ دوسرا، اس سے یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ ہمارے سامنے عیاں کر دی کہ بھئی امامت جو ہے وہ اب بنی اسرائیل سے منتقل ہو گئی، اور اب وہ کس کی طرف آ گئی؟ بنو اسماعیل کی طرف ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ اب جب کہ یہ کام ہو گیا تو جو خانہ کعبہ ہے اس میں سے جتنے بت ہیں اور اس کے ارد گرد جتنا شرک ہے اور جتنا کفر ہے، اس سب سے اللہ کے گھر کو پاک کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ تحویل کعبہ کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بھی حکم دیا گیا کہ یہود سے نہ ڈرا جائے، کیونکہ جب بیت المقدس سے رخ بدلا گیا تو یہود جو ظاہر بیت المقدس انہی کے حوالے سے پہلے تو وہی چلا آ رہا تھا جس کو ہم قبلہ اول بھی کہتے ہیں، تو وہ یہود ظاہر ہے اس پہ بہت زیادہ غصے میں آئے، تو ساتھ میں بڑا واضح کہہ دیا گیا کہ اس معاملے میں یہود سے کسی قسم کا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک مشروط وعدہ فرمایا کہ آپ اللہ کو اگر یاد رکھیں گے تو اللہ بھی آپ کو یاد رکھے گا، اور اللہ جو ہے وہ صابرین کے ساتھ ہے اور مجاہدین کے ساتھ ہے۔ اچھا، یہاں ذہن میں رکھیں کہ جب ہم صابرین کہتے ہیں تو ہم نے صبر کا بھی صرف ایک ہی مطلب لے لیا ہے، تو اس پہ بھی انشاءاللہ کسی وقت مناسب وقت پہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اب مثلا مثال کے طور پہ حج کی بات کر لیجئے، تو حج کو بھی صبر کے معنوں میں لیا جاتا ہے، اور صبر کسی مشکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع فرما کے اس سے التجا کر کے باقی معاملات سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر کے اور کسی بھی قسم کے فتنے سے بچنے کی کوشش کر کے جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے۔ تو صبر کے بہت سے معنی ہیں، وہ بھی اپنے وقت پہ انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو کریں۔ پھر نماز کا حکم، صبر کا حکم، جہاد کا حکم، حج اور عمرے کا حکم، اور ساتھ میں ان کے احکامات، حج کے احکامات، عمرے کے احکامات۔ انشاءاللہ جب حج کا مہینہ آئے گا تو اس وقت اس پہ ہم زیادہ تفصیل سے بات کریں گے۔ اس وقت یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ احکامات اس تیسرے حصے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے۔ اس کے علاوہ توحید کا عقیدہ،
جس کے اندر توحید الوہیت، توحید ربوبیت، اللہ جو ہے صرف وہی ہے جس کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ ہے جس سے ہم مانگتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور اس کائنات کے اندر نہیں ہو سکتا جس کی عبادت کی جائے یا جس سے مانگا جائے، یہ الوہیت میں آ جاتا ہے۔ اور اللہ ہی ہمارا پالنے والا ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی جو ہے اسی کے ہاتھ میں ہر ایک کی قسمت ہے، یہ چیز جو ہے وہ ربوبیت میں آ جاتی ہے۔ ہر قسم کے شرک، اس سے بچنے کا حکم۔ اس کے علاوہ توحید کے معاملات کو چھپانے کی سزا، اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا۔ حلال و حرام کے جو احکامات ہیں ان کے بارے میں ہمیں پھر تفصیل ملی، اور ان کو چھپانے کی سخت سزا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ 4 چیزوں کو واضح طور پہ اس تیسرے حصے کے اندر حرام قرار دیا گیا، ایک مردار، ایک خون، ایک خنزیر، اور ایک غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ۔ یہاں پہ ایک چیز سب ذہن میں رکھیں کہ کفار جو کرتے تھے وہ یہ کرتے تھے کہ جب ذبح کرنا ہوتا تھا تو گردن پہ چھری پھیرتے ہوئے اپنے بتوں کا نام لیتے تھے، یا جن کو وہ خدا مانتے تھے ان کا نام لیتے تھے۔ یہاں پہ معاملہ ہے کہ جس وقت گردن پہ چھری پھیری جائے گی تو صرف اور صرف کس کا نام لیا جائے گا؟ اللہ کا نام لیا جائے گا۔ مقصد کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے بیٹے کی شادی ہوئی، میں نے ولیمہ کرنا ہے، میں اس کے لیے ذبح کر رہا ہوں۔ اب مقصد جو ہمارے مہمان آ رہے ہیں ان کی تواضع ہے، لیکن ذبح جو کیا جائے گا اللہ کا نام لے کے کیا جائے گا۔ کسی کی دعوت ہم نے کی، ہم نے ذبح کیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے غیر اللہ کے لیے ذبح کر دیا۔ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام ہوگا، مقصد جو بھی ہو۔ یہاں پہ تھوڑی سی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جی غیر اللہ کے لیے آپ نے فلاں وقت ذبح کر دیا، فلاں وقت ذبح کر دیا، فلاں محفل ذکر ہوئی اس میں آپ نے غیر اللہ کے لیے ذبح کر دیا۔ غیر اللہ کے لیے ذبح نہیں ہوتا، ذبح صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، مقصد کچھ بھی ہو سکتا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ آیت البر بہت اہم آیت، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ جو سچے لوگ ہیں اور جو متقی لوگ ہیں وہ ہیں جو ایمان لائے ہیں، اور وہ ہیں جو اللہ کے حقوق کا بھی خیال رکھتے ہیں اور بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو جنگ کے اندر ثابت قدمی دکھاتے ہیں۔ اب یہاں پہ پھر جنگ ہر قسم کی جنگ ہو سکتی ہے، جنگ طاغوت کے خلاف، شیطنت کے خلاف، برائیوں کے خلاف، یا کفار کے ساتھ، تو جنگ کی بھی یہاں پہ بے تحاشا معنی ہے۔ اور جیسا عرض کیا کہ جب جہاد پہ بات کریں گے تو انشاءاللہ اس وقت ان سب اقسام پہ بات کریں گے۔ پھر قصاص، کہ اگر مقتول جو ہے اس کے ورثاء جو ہے وہ راضی ہوں تو کسی رقم کے عوض معافی دی جا سکتی ہے، اس کی اجازت ہوئی۔ وصیت کے احکامات، روزے کے احکامات، جس میں خاص طور پہ بیمار اور جو مسافر ہیں ان کے لیے قضاء کی سہولت جو ہے وہ مہیا کی گئی۔ اس کے علاوہ رشوت کے معاملے میں، رشوت حرام ہے، اس کو جتنے مرضی نام دے دیے جائیں، اس کو جتنا مرضی گھما پھرا کے پیش کر دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو واضح طور پہ حرام قرار دیا۔ پھر قتال اور جہاد کی بات ہوئی، اور خاص طور پہ بتا دیا گیا کہ قتال اور جہاد جو ہے وہ کس لیے ہے؟ وہ فتنہ دور کرنے کے لیے ہے۔ اپنی خواہش، اپنی کوئی مرضی، اپنی کسی اس کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیشہ فتنہ دور کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ کی محبت کا ذریعہ بتایا گیا، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اس معاشرے کو اجتماعی خودکشی قرار دیا گیا۔ حج اور عمرہ کے پھر دوبارہ احکامات کی بات آئی، اور پھر طاغوت کی بات آئی۔ طاغوت میں ہر قسم کی سرکش قوت آ سکتی ہے، ایسی ہر قوت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے آپ کو ہٹانے کی کوشش کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی احکامات صادر فرمائے ہیں ان سے ہٹانے کی کوشش کرے، وہ سب کے سب جو ہے وہ طاغوت میں آتے ہیں۔ شیطانی قوتیں بھی طاغوت میں آتی ہیں، یہ غنڈہ گردی، بدماشی، یہ سب بھی طاغوت کے اندر آتے ہیں۔ اس کے بعد مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہونے کا مطالبہ کیا گیا، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ،
یہ جو ہمارے یہاں ہے کہ ایک چیز اپنی مرضی کی لے لی اور ایک چیز جو ہمارے دل کو نہیں بھائی وہ چھوڑ دی، اس سے ہماری نجات کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ ہمیں پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونا ہے۔ ایک اور چیز دیکھیے کہ یہ جتنے بھی معاملات ابھی ہم نے نام لیے، اس کے علاوہ آگے بھی دیکھیں، انفاق ہے، جہاد ہے، معاشرتی احکام ہے، ارتداد ہے، ایمان ہے، شراب اور جوئے کے بارے میں گفتگو ہے، یتیموں کے بارے میں گفتگو ہے، نکاح کے بارے میں گفتگو ہے، حیض کے معاملات ہیں، قسم کے معاملات ہیں، ایلا کے معاملات ہیں۔ ایلا بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ اگر کوئی شوہر یہ قسم اٹھا لے کہ میں اتنے وقت تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اس کو ایلا کہتے ہیں۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دفعہ تقریباً 1 ماہ کے لیے اپنی تمام ازواج سے جو ہماری امہات ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان سے دور رہے تھے ایک معاملے میں۔ تو ایلا کے معاملات جو ہیں ان پہ رہنمائی ہوئی، طلاق کے معاملات میں رہنمائی، رضاعت کے معاملے میں رہنمائی ہوئی کہ 2 سال بچے کو دودھ پلانا ماں کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مدت جو رضاعت کی ہے وہ 2 سال ہے۔ 2 سال اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیوہ کی عدت کے بارے میں، مہر کے بارے میں، خوف کی عالم میں نماز پڑھنے کے بارے میں، اس کے علاوہ مقصد جہاد کیا ہے، آخرت کے دلائل کیا ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں، سود کے معاملات، قرض کے معاملات، اس کے علاوہ رہن کے معاملات، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں آپ کو سورہ البقرہ کے اس تیسرے حصے میں ملیں گی۔ اب اس میں ایک چیز دیکھیں، جب ہم نے کہا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہاں پہ بڑی سمجھنے کی والی ایک بات ہے، یہ ابھی تو ہم نے ان کی تفصیل میں تو گئے نہیں ہیں، ہم نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ جہاد کے کیا احکامات آئے ہیں، حج کے کیا احکامات آئے ہیں، رضاعت کے کیا تفصیل میں ہم نہیں گئے، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم خلاصہ پیش کر رہے ہیں، اور پھر جب جس کی ضرورت ہوگی اس وقت ہم اس تفصیل میں جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہاں پہ ایک بات ہمیں واضح طور پہ پتہ چل گئی، اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، اسلام صرف چند رسوم کا نام نہیں ہے، اسلام صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، اسلام ایک پورا نظام زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ پورا نظام زندگی نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اتنی تفصیل سے ہر چیز بیان فرما رہے ہیں، یہ اس کی پھر ضرورت نہ رہتی، صرف چند توحید کی باتیں بیان ہو جاتی، نماز کی بات ہو جاتی، حج کی بات ہو جاتی، زکوٰۃ کی بات ہو جاتی، وغیرہ وغیرہ، بات ختم ہو جاتی۔ لیکن اللہ نے ہر چیز یہاں پہ بیان کی۔ قرآن مجید میں انشاءاللہ جب یہ خلاصہ مکمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر ہم احکامات جو ہیں قرآن کے اس پہ گفتگو شروع کریں گے اللہ کے دیے ہوئے اذن و توفیق سے، اور آپ دیکھیں گے کہ شاید ہی زندگی کا شاید ہی کوئی ایسا لمحہ ہوگا جس کے بارے میں قرآن مجید میں یا احادیث مبارکہ میں معتبر، صحیح، حسن، متواتر جو احادیث مبارکہ ہیں ان میں ہمیں رہنمائی نہ ملے، اور اگر کوئی معاملہ ہوگا تو شاید اس لیے ہوگا کہ وہ عام مسلمان کی زندگی میں آنے والی چیز نہیں ہے، اس پہ پھر اجتہاد ہوتا ہے، ائمہ جو ہے اس پہ قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں سارا جو ہے تجزیہ کرتے ہیں اور اس پہ کسی فیصلے پر پہنچتے ہیں۔ یہاں پہ ایک دلچسپ بات اور عرض کر، یہاں پہ جب ایمان کی بات ہوئی تو کئی قصے بیان ہوئے، جس میں ایک قصہ خاص طور پہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ 4 پرندے لے لو، ان 4 پرندوں کو، چونکہ آپ نے درخواست کی تھی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مرے ہوئے کو زندہ کیسے کرتا ہے، قرآن کے اندر یہ قصہ موجود ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ 4 پرندے لو، ان کو اپنے ساتھ سدھا لو اور اس کے بعد ان کو ذبح کر دو، ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت آپس میں ملا دو، ملانے کے بعد اس گوشت کو پہاڑوں میں پھیلا دو اور پھر کھڑے ہو کر ان کو آواز دو، اور جب آپ نے ایسا کیا تو وہ سارے جو ذبح ہوئے پرندوں کے گوشت تھے وہ سارے دوبارہ ان پرندوں میں بدلے اور وہ پرندے دوڑتے ہوئے آپ کی طرف آ گئے۔ اچھا، اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں یہ نہ صرف اس لیے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پہ ایمان مضبوط ہو جائے، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ایمان ہو جائے، ہم مسلمان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، ہاں ایمان میں مضبوطی مزید ہو جائے، اس کے کچھ روحانی پہلو ہمارے بزرگان دین نے بھی بیان کیے ہیں۔
جو قرآن و سنت سے تو نہیں ہے لیکن ان کے تجربے کی بنیاد پر ہے، اس لیے ہم ان کو حجت تو نہیں بناتے لیکن ہم ان کی پر گفتگو ضرور کرتے ہیں۔ مثلا اب اس میں اختلاف رائے ہے، مختلف مفسرین نے مختلف پرندوں کا بتایا، کسی نے کہا یہ 4 پرندے تھے، کسی نے کہا وہ 4 پرندے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ 4 پرندے جو ہیں ان میں ایک مور تھا، ایک مرغ تھا، ایک بطخ تھی اور ایک کوا تھا۔ اب جو بزرگان دین جو ہیں انہوں نے تفسیر جب بیان کی اور اس کا روحانی پہلو سامنے رکھا تو میں ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا جی کوا جو ہے وہ مردار کھاتا ہے، بطخ جو ہے وہ اس میں لالچ ہے، مرغ جو ہے اس میں ہوس ہے، مور جو ہے اس میں تکبر ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ اس مثال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ ہمارے سامنے کھل کر آتی ہے تاکہ ہمارے ایمان میں مضبوطی پیدا ہو، بلکہ ہمیں ایک تلقین بھی ملتی ہے کہ کہیں ہم نے اپنے دلوں میں یہ پرندے تو نہیں پال رکھے، کہیں ہمارے دلوں میں تکبر تو نہیں ہے، کہیں ہمارے دلوں میں لالچ تو نہیں ہے، کہیں ہمارے دلوں میں ہوس تو نہیں ہے، کہیں کسی قسم کی مردار کی طرف تو ہم متوجہ نہیں ہیں۔ اب انسان کہتا ہے میں کیسے مردار کھا سکتا ہوں، غیبت بھی تو ہم کرتے ہیں، وہ مردار ہی کھانا ہے۔ تو کہیں یہ پرندے ہمارے دلوں میں تو نہیں ہیں، تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اس سے جہاں ایمان مضبوط ہوتا ہے وہاں ہمیں یہ بھی تلقین ہوتی ہے کہ اگر یہ پرندے ہمارے دلوں میں ہیں تو ان پرندوں کو ذبح کر دو۔ ذبح کرنے کے بعد جو حیات ملے گی یہ وہ حیات ہے جو براہ راست تمہیں اللہ کے ساتھ جوڑ دے گی۔ لیکن میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اس قسم کے بزرگوں کی گفتگو قرآن و حدیث سے نہیں ہے، یہ ان کے اپنے فہم سے، اپنے تجربے سے اور اپنے جو ان کی کسب ہے، جو ان کی کوششیں ہیں، جو ان کی عبادت ہے، جو ان کی شب بیداری ہے، اس کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن و توفیق سے ان کے دل میں بات آتی ہے، یہ اس کا تعلق ان سے ہے۔ اس کو حجت ہم نہیں بنا رہے لیکن ہم صرف بات کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کے ظاہری پہلو کے ساتھ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی محبوب بندے کے دل میں اس کا کوئی باطنی پہلو جو ہے وہ بھی عیاں کر دیتا ہے تاکہ وہ نہ صرف یہ کہ اپنی اصلاح کر سکے بلکہ آگے اپنے دوستوں کی بھی اصلاح کر سکے، اپنے عزیزوں کی بھی اصلاح کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔